مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، ہمارے جلسے کے میزبان حافظ سراج احمد لنڈ مورو سے ہیں اور مولانا محمد احمد حنفی صاحب حافظہ اللہ تعالی مجھ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس جلسے میں کچھ وقت آپ کا بیان ہو جائے۔ میں اس کو صادر سمجھتا ہوں، اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہونے والے جلسے میں میری حاضری ہو، قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی مبارک سیرت کو اختیار کریں، آپ کے مبارک نام کے، آپ کے مبارک اوصاف کے، آپ کے مبارک مقدس مشن کے تذکرے کریں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ اجتماع اپنی دربار میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانا اہم نہیں جس قدر آپ کی سیرت کو اپنانا اہم ہے۔ سیرت پہ بولنا اور سننا اہم نہیں، سیرت کو اختیار کرنا اہم ہے۔ بیان کرنے والا اور بیان سننے والا دونوں پہ لازم ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، نبوت کی زندگی کو اختیار کریں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اختیار کریں، آپ کی مبارک صورت کو اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کریں، آپ نے جو عقائد دیے ان کو اختیار کریں، آپ نے جو دین دیا اس پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کریں۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا یہ بتائے کہ یہ کس نبی کی امتی ہیں، ان کے پیغمبر نے دین کیا دیا ہے۔ ہمارے بولنے سے اہم ہمارا چلنا ہے، ہمارے بولنے سے ہمارا عمل کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امامے پہ فخر ہو، ہمیں پیغمبر کی دی ہوئی داڑھی پہ فخر ہو، ہمیں پیغمبر پاک کے دیے ہوئے لباس پہ فخر ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اذان پہ فخر ہو، نبی کی دی ہوئی نماز پہ فخر ہو، نبی کے دیے ہوئے قرآن پہ فخر ہو، نبی کی دی ہوئی جماعت اصحاب پہ فخر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ فخر ہو، اور پیغمبر کی سنت کو یوں اختیار کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان جن کا لقب صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں، مذاکرات کا میز سجا ہے، وہاں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں، مد مقابل ایک جرنیل کافر ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے لقمہ گر کے زمین پہ جاتا ہے، حذیفہ لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص کونی مار کے یہ بات کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، کھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان فرمانے لگے،
अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की खातर अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूँ। इसका माना मेरे महबूब की सुन्नत है, अगर हाथ से लुकमा गिरे, वो ज़मीन पे पड़े और लुकमा पाक हो, उठा के खा लेना चाहिए। ये हमारे पैगंबर की सुन्नत है। हमने खाना खाया, खाने के बाद अपने हाथ को देखें, उंगलियां अपने मुंह में लेके चाट लें, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। हमने खाना खाया है, खाने में प्लेट को देखें, इस प्लेट को उंगली से साफ कर लें, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। उलझन में कभी मुब्तला नहीं होना चाहिए। हाथ से खाना हमारे पैगंबर पाक की सुन्नत है, इसमें आदमी को फ़ख्र महसूस करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम का लिबास, हमें इस पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए। हमें अपने पैगंबर के साथ अमली मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। क़यामत तक नबी की सुन्नत रहेगी, नबी का दीन रहेगा, इस दीन को अपनाने वाले रहेंगे, हमारा शुमार उन्हीं में होना चाहिए। ऐसे बदबख्त भी होंगे जिनके अकायद ठीक नहीं होंगे, कोई अहले बिदत होंगे, कोई अहले ज़लालत, अहले इल्हाद होंगे। हम देवबंद वाले इल्हाद वाले भी नहीं हैं, हम देवबंद वाले बिदात वाले भी नहीं हैं, हम देवबंद वाले सुन्नत वल जमात वाले हैं। हम पैगंबर पाक की अहल सुन्नत वल जमात मुबारक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हम देवबंद वाले ख़ुद को अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं, अहल बिदत ख़ुद को अहल सुन्नत व जमात कहते हैं। एक शख्स मुझसे ये बात पूछता है कि ये बताइए, अहल सुन्नत वल जमात हम हैं, अहल सुन्नत व जमात वो हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? आप देवबंद की मसाजिद को देख लीजिए, अहल सुन्नत वल जमात लिखा होगा। अहले बिदत की मसाजिद को देखिए, अहल सुन्नत व जमात लिखा होगा। देवबंद उलमा को सुनिए, अहल सुन्नत वल जमात कहेंगे। अहले बिदत को देखिए, अहल सुन्नत व जमात कहेंगे। ताजी दोनों में फ़र्क क्या है? मैंने कहा जिसने कलमे को पढ़ा है और कलमे को समझा है वो फ़र्क भी समझ सकता है, क्योंकि हमारे पैगंबर पाक का दिया हुआ कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसमें लफ्ज़ इला दो मरतबा आया है, एक ला के बाद आया है, एक इल्ला के बाद आया है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ला के बाद आने वाला इला, इस पर अलिफ लाम नहीं है। इल्ला के बाद आने वाला इला, इस पे अलिफ लाम है, तभी तो इसको इल्लल्लाह कहते हैं। जब इला हो ऊपर अलिफ लाम आए तो अल्लाह बनता है, अलिफ लाम न हो तो सिर्फ इला बनता है। ये दोनों इला में फ़र्क क्या है? जब ला के बाद इला है जिस पर अलिफ लाम नहीं है, इससे मुराद ख़ास खुदा नहीं है, तमाम माबूदान बातिला हैं। और जब इल्ला के बाद इला आया जिस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो अल्लाह कहा, इससे मुराद ख़ास इला है। इसका मतलब ये है कि जब इला पर अलिफ लाम आ जाए तो मुराद ख़ास इला खुदा होता है, अलिफ लाम को हटा दिया जाए तो फिर आम इला मबूद बातिल भी इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अहल सुन्नत व जमात को समझिए, अगर अलिफ लाम होगा वल जमात, इस मुराद ख़ास जमात है। अगर व जमात हो अलिफ लाम न हो, इससे मुराद आम जमात है। दोनों में फ़र्क क्या है? हम देवबंद वाले अहल सुन्नत वल जमात हैं, यानी सुन्नत पर अलिफ लाम है, इससे मुराद आम तरीक़ा नहीं, तरीक़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल जमात से मुराद आम जमात नहीं बल्कि पैगंबर ही की जमात सहाबा मुराद है रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमाइन। जिसका मतलब ये है हम नबी की सुन्नत को लेते हैं लेकिन हर किसी से नहीं बल्कि ख़ास जमात सहाबा से लेते हैं। तो जिनने पैगंबर की सुन्नत ख़ास जमात सहाबा से समझनी और लेनी थी वो वल जमात कहते हैं, और जिनने बाद में किसी बिदती के अमल को लेकर उसको सुन्नत बना लेना था वाल सुन्नत व जमात कहते हैं। इसलिए हम देवबंद वालों का नज़रिया वही है जो हमारे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया। आप अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया सतफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईना, अल्लाह के नबी समझा रहे हैं
لیاتین علی بنی اسرائیل حسب النال بن نال، میری امت بنی اسرائیل نقش قدم پہ چلے گی، حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یصنع ذالک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت تھا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں ایسے بدبخت آئیں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر ہوگا، جو دین حدیث تو مجھ سے لے گا اور اس کی شرح میرے صحابہ سے لے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی یعنی پیغمبر کی سنت ہوگی، لے گا پیغمبر کی جماعت صحابہ سے، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت نہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہاں بات اور بھی سمجھ لیجئے، پیغمبر پاک نے جس فرقہ کو فرقہ ناجیہ فرمایا، نجات پانے والا، فرقہ ہادیہ فرمایا، ہدایت پانے والا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو حدیث پیغمبر سے لیتا ہے، مانا پیغمبر کے صحابی سے لیتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک معاملہ اور بھی ہے، ایک فتنہ اور بھی ہے، ایک فرقہ اور بھی ہے۔ وہ کون سا؟ ہر بات میں کہیں گے ہم تو پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو نبی کی حدیث کو لیتے ہیں۔ بھائی دیوبند والوں سے پوچھو تو ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، ہم نبی کی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ بس اوقات لوگ پھر الجھن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیں ان میں اور آپ میں اختلاف کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے ان سے پوچھ لیجئے، پھر ہم سے پوچھئے۔ کیا جی ان سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا جی ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے بات ماننی ہے حضرت محمد نبی کی ہمارے پاس آؤ، اگر بات ماننی ہے امام ابو حنیفہ کی تو ان کے پاس جاؤ، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں حدیث ملے گی، ان کے پاس جاؤ گے تمہیں فقہ ملے گی، وہ تو یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہاں بھی حدیث ہے، ہمارے پاس آؤ یہاں بھی حدیث ہے، کوئی جی دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ حدیث کو سمجھنے کا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ کوئی جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو پڑھتے ہیں پہلے دلیل ان سے لیجئے۔ کہا جی ان سے تو پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ تو اس حدیث کو یوں سمجھاتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں فاتحہ اس شخص کی جو نہیں نماز اس شخص کی جو فاتحہ نہ پڑھے، امام کے بھی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا انہوں نے جو من کا معنی کیا ہے جو اتنا لمبا، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا، یہ خواہ والا معنی کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ حدیث کس کی ہے؟ کہا جی نبی پاک کی۔ تو میں نے کہا سمجھ لیتے ہیں نبی پاک کے صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کا معنی بیان فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا؟ مقتدی کے لیے نہیں، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جہاں تک تعلق امام کا ہے اس کے لیے دوسری حدیث موجود، مقتدی کا ہے وہاں دوسری حدیث موجود ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام موجود ہے امام کا قرآن پڑھ لینا، یہ مقتدی کا قرآن پڑھ لینا ہے۔ امام نے پڑھا تو مقتدی نے بھی پڑھ لیا،
تو مقتدی کی فاتحہ ہوگی جب امام نے پڑھ لی ہے تو پیغمبر پاک کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس کا معنی صحابی سے لیں تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، اگر اس کا معنی وہابی سے لیں تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ موجود ہے۔ تو بھئی حدیث کی بات وہ بھی کرتے ہیں، حدیث کی بات ہم بھی کرتے ہیں، فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں حدیث کا لفظ آپ نے صحابی سے لیا ہے تو حدیث کا معنی بھی صحابی سے لو، وہ کہتے ہیں حدیث کا لفظ صحابی سے لیا ہے معنی وہابی سے لیں گے، حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لیں تو مسلک ہمارا بن جاتا ہے، حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیں تو مسلک ان کا بن جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ہم پیغمبر پاک کی سنت کو لیتے ہیں تو پیغمبر پاک کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ یہ سیرت کا جلسہ ہے، علماء کرام بیان فرمائیں گے، آپ بیان کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سی آپ کے جلسے میں حاضری لگوائی ہے، حافظ سراج احمد صاحب کی دعوت پہ، مولانا محمد احمد صاحب کے فرمانے پہ۔ جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں علماء کرام کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سیرت کے جلسے سے سبق لے کر جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پیغمبر کی صورت اپنائیں گے، پیغمبر کی سیرت اپنائیں گے، اپنے سر پہ عمامے اور ٹوپی کا اہتمام کریں گے، اپنے چہرے پہ داڑھی کو رکھیں گے، اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کرائیں گے، علماء سے محبت کریں گے، علماء سے جڑ کے رہیں گے، میدان علم کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان تبلیغ کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان خانقاہ ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان سیاست کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مرنا اور جینا علماء کے ساتھ ہے، اٹھنا اور بیٹھنا علماء کے ساتھ ہے، سونا اور جاگنا علماء کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی صحیح معنوں میں پیغمبر کے وارث ہیں۔ اگر پیغمبر کی وراثت ملے گی تو علماء سے ملے گی، دین ملے گا تو علماء سے ملے گا، دین کے سارے شعبے ملیں گے تو علماء سے ملیں گے، اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، علماء سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔